السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہم قرآن کا تعارف قرآن کی زبان میں بیان کریں گے۔ کسی بھی شے یا موضوع گفتگو کو سمجھنے یا سمجھانے کے لیے اس کا اپنے بارے تعارف بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جسے معتبر اور مستند سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کا بھی اپنا ایک تعارف ہے جو مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ اسے جانیں اور سمجھے بغیر علوم قرآن بارے الہامی تفہیم ممکن نہیں۔ صدیوں سے مفسرین کا تفہیم قرآن کے لیے زیادہ انحصار روایات یعنی احادیث پر ہی ہے۔ قرآن کے اپنے تعارف کے کچھ موضوعات کو ہم ایک آدھ آیت کے اردو ترجمہ سے بطور حوالہ پیش کرتے ہیں، اگرچہ ایک ایک موضوع بارے قرآن میں کئی آیات موجود ہیں۔ قرآن کے نام ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ قرآن کے نام کتاب، نور، فرقان، ذکر، حدیث، اور یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کیسی کتاب ہے جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی۔ اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھا دینا، اس کا بیان کرنا، سبھی کچھ اللہ ہی کے ذمے ہے۔ قرآن جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا۔ سورہ تکویر آیات 19 تا 21۔ قرآن باعظمت کا کلام ہے، یعنی جبرائیل کا کلام ہے، جو صاحب قدرت ہے، صاحب عرش خدا کے ہاں بلند مقام کا حامل ہے۔ وہ فرشتوں کا سردار اور امانتدار ہے۔ سورہ شورا آیت 52۔ اور اس طرح ہم نے اپنے حکم کی روح یعنی قرآن کو تمہاری طرف وحی کے ذریعے نازل کیا، اور آپ تو پہلے نہ کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کو۔ قرآن عربی یعنی آسان زبان میں نازل ہوا۔ سورہ یوسف آیت 2۔ ہم نے قرآن عربی زبان میں یعنی آسان زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ سورہ حامیم آیت 44۔ اگر قرآن ہم عربی زبان کی بجائے کسی اور زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ ضرور کہتے کہ اس کی آیات تفصیل وار عربی میں کیوں بیان نہیں کی گئیں۔ قرآن تو عجمی ہے یعنی غیر عربی ہے، اور ہم جو اس کے مخاطب ہیں وہ عربی ہیں۔ رسول خدا کو اللہ کا حکم۔ سورہ قیامت آیت 6۔ آپ قرآن پڑھیے۔ آپ قرآن پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو وقت نزول جلدی حرکت نہ دیں۔ آیت نمبر 6 سورہ اعلیٰ۔ آپ صرف قرآن کو سنیں، آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا۔ سورہ قیامت آیت 18۔ جب ہم اسے یعنی قرآن کو جبرائیل کی زبانی پڑھ چکے تو پھر آپ بھی اسی طرح اسے ہی پڑھیں۔ حضرت جبرائیل کی شخصیت۔ سورہ نجم آیت 5۔ طاقتور فرشتے نے یعنی جبرائیل رسول خدا کو تعلیم دی جو بڑا زبردست ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 7۔ جب جبرائیل آسمان کے اونچے کنارے پر تھا تو اپنی اصلی شکل میں کھڑا ہوا۔ سورہ نجم آیات 13 تا 16۔ انہوں نے یعنی حضرت رسول خدا نے جبرائیل کو ایک بار اور دیکھا سدرۃ المنتہا کے قریب،
اس کے پاس تو رہنے کی بہشت ہے، وہ چھا رہا تھا، وہ سدرہ پر چھا رہا تھا۔ اگر ہم جبرائیل کی شخصیت کو قرآن کے بیان میں دیکھیں تو قرآن جبرائیل کا کلام، یعنی جبرائیل کے منہ سے لکھے ہوئے الفاظ ہیں، کلمات ہیں۔ اللہ کے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے، اللہ تو صرف ارادہ کرتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ قرآنی آیات حضرت جبرائیل کو رسول خدا کا معلم بتاتی ہیں، جن سے آپ نے قرآن اور دوسرے علم وحی سیکھا تھا۔ پھر جبرائیل اللہ کے ہاں مقرب ترین فرشتے اور فرشتوں کے سردار کی حیثیت سے بیان ہوئے ہیں، یعنی قرآن میں ان کا بیان ایسے ہوا ہے۔ لیکن ہماری روایات جبرائیل کو ایک عام فرشتہ ظاہر کرتی ہیں جو اپنی مقررہ حدود سے آگے نہیں نکل سکتا۔ انہی روایات کو اختیار کرتے ہوئے مسلم اکثریت کا ایک گروہ جبرائیل کو رسول خدا کا خادم قرار دیتا ہے۔ ملاحظہ ہو درود تاج و جبریل و خادمہ، جبکہ امامیہ اثنا عشریہ کا ایک گروہ حضرت علی کو جبرائیل کا استاد کہتا ہے۔ ملاحظہ ہو مترجم قرآن مجید مولوی فرمان علی، سورہ نجم آیت 12 بر حاشیہ نمبر 1۔ ایک طالب علم اب غور سے خود ہی یہ فیصلہ کرنے کہ کیا قرآن سے ٹکرانے والی روایات کو قرآن کے مقابلہ میں درست تسلیم کیا جا سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان کا نام دیا ہے۔ کیا ہم ایسا سوچنے والے مسلمان اپنی ان غلطیوں کی تصحیح آج کے علمی دور میں بھی نہیں کر پائیں گے اور اپنے بزرگوں سے اندھی عقیدت سے باہر نہیں نکلیں گے؟ ہمارے بزرگوں سے منسوب روایات ہی درست ہیں، جبکہ قرآن اللہ کی کتاب اور سچ جھوٹ میں فرق کرنے والی ہے۔ کیا غور و فکر کرنا اور کسی صحیح بات کو تک پہنچنا کوئی گستاخی اور بے ادبی کی بات ہے؟ اور ہم کو اپنی تصحیح اس لیے قابل قبول نہیں کہ ایسا کرنے سے ہمارے بزرگوں پر حرف آتا ہے کہ یہ روایت ان سے منسوب ہے۔ ایک مسلمان کے لیے قرآن اصلی ہدایت ہے۔ ہمارے بزرگ بھی مسلمان ہی تھے، ان کی ذمہ داری بھی قرآن کی اتباع ہی تو تھی۔ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ جو بقیہ قرآن کا تعارف قرآن کی زبان میں رہ گیا اس کو بیان کریں گے۔